ماشاءاللہ تمام منفعت گزاروں کی قبولیت کے لیے، آپ سننے والوں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ پھر بآواز بلند صلوات۔ جیسا پہلے گزارش کی تھی، جو مجوزہ اعلامیہ اس کنونشن کے لیے آپ لوگوں میں سے کچھ تک پہنچ گیا ہے، باقی انشاءاللہ ابھی اس کی وضاحت بھی کر دی جائے گی۔ اس سے متعلق اگر کوئی تجاویز آپ لوگ دینا چاہیں یا کچھ اضافہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہو یا اس سے متعلق کچھ سوالات ہوں تو اظہار خیال کرنا چاہیں تو آپ میں سے کوئی بھی اگر اظہار خیال کرنا چاہے تو تشریف لے آئیے، اظہار خیال اپنی بات پہنچا دیجیے۔ پھر اس کے بعد حضرت الاسلام المسلمین سید علی اکبر کاظمی اس سے متعلق تفصیلات پیش کرتے ہیں۔ برادر فدا اعلامیہ سے متعلق آپ کے سامنے اظہار خیال فرمائیں گے۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت مختصر وقت آپ کا لوں گا۔ ابھی میں زین بھائی نے اعلامیہ دیا اور میں نے پڑھا، اور اس سے پہلے سوشل میڈیا پہ بھی جو دعوت نامہ شیئر کیا جا رہا تھا اس میں بھی یہ اعلامیہ موجود تھا۔ چند تجاویز ہیں اور کچھ گزارشات ہیں اور کچھ وہ باتیں ہیں کہ جن تک پہنچانا مقصود ہے ان تک پہنچے گی، کیونکہ جب بھی کوئی اجتماع ہوتا ہے، یہ عزادار کنونشن ہے، پہلے تو میں اس ساری کاوش پر، اس کوشش پر آج راولپنڈی کے نہ صرف شہر کے بلکہ راولپنڈی اضلاع کے جو بانیان مجالس ہیں اور عزادار ہیں یہاں موجود ہیں، مولانا اکبر کاظمی صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ قبل از محرم انہوں نے یہ کاوش کی جس کی ہر دفعہ ہر سال ضرورت سمجھی جاتی ہے، اور کسی نہ کسی پلیٹ فارم سے، کسی نہ کسی اسٹیج سے، کسی نہ کسی طریقے سے ہم مل بیٹھ کر اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اب میں اس اعلامیے پہ اور اس پہ چند تجاویز ہیں اور گزارشات ہیں۔ بہت واضح باتیں اس اعلامیے میں لکھی گئی ہیں، اور جو چیز آج اس اعلامیے کی توسط سے یا اس شرکاء اجلاس کی توسط سے یا کنونشن کی توسط سے آغا صاحب یہاں آج جو بھی ایک حتمی فیصلہ ہوگا، ایک تو پہلی تجویز یہ ہے کہ اس کو محرم سے پہلے ہر صورت عملی جامہ پہنایا جائے۔ انتظامیہ ایجنسیز کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں۔ دیکھیں پچھلے 3-4 سال سے ایک روش بن چکی ہے عزاداروں کو، بانیان کو تنگ کرنے کی۔ آپ نے پاکستان میں پچھلے 30 سالوں میں 35 سالوں میں عزاداری کو فرقہ واریت سے روکنے کی کوشش کی، آپ بری طرح ناکام ہوئے۔ شیعہ سنی جو کہ یہ عزاداری ہر مسلک کی میراث ہے، یہ خالی شیعت کی میراث نہیں ہے عزاداری، جو مظلوم کربلا کا غم ہے، مظلوم کربلا کا ذکر ہے، یہ خالی ہماری میراث نہیں ہے، یہ ہمیں ہمارے ذہنوں میں سے بہت اچھے طریقے سے ہونا چاہیے۔ یہ شیعہ سنی کی میراث ہے۔ آپ جتنی عزاداری کرتے ہیں اس کے برابر کی عزاداری اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ کوئی عزاداری سبیلے لگا کے کرتا ہے، کوئی عزاداری نیاز، ہمیں حسین منانا ہے نا، حسین کو یاد کرنا ہے، تو بھائی آپ نے فرقہ واریت کروا کے دیکھ لیا، یہ عزاداری نہیں رکی بڑی، آپ نے ٹارگٹ ٹائم کروا کے دیکھ لی، یہ عزاداری نہیں رکی۔ ماشاءاللہ میں آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک فہرست ہے پچھلے 30 سالوں کی کہ بڑے جیت علماء اکرام، بڑے اچھے اچھے نام ٹارگٹ ٹائم سے مار دیے گئے۔ کیا یہ ممبر خالی ہو گیا؟ نہیں ہوا، دن بدن ماشاءاللہ اضافہ ہو رہا ہے، اور بہت اچھے اچھے نام اور بہت اچھی اچھی شخصیات ہمیں مل رہی ہیں۔ پھر آپ نے بم دھماکے کرا کے دیکھ لیے، آپ نہیں کامیاب ہوئے۔ میں اور کہیں نہیں جاتا، پنڈی کی مثال دیتا ہوں۔ ڈوک سیدہ میں دھماکہ ہوا، کیا جلوس آپ روک سکے؟ اس سے بڑا جلوس آج ڈوک سیدہ میں برآمد ہو رہا ہے۔ شاہ نجف میں فائرنگ کر کے آپ نے نمازیوں کو مارا، آپ مسجد ختم کرا سکے، نماز ختم کرا سکے؟ نہیں۔ آپ نے شکریال میں جو دھماکے کیے، آپ وہاں عزاداری روک سکے؟ نہیں۔ آپ نے جہاں جہاں بم دھماکہ کروایا اسٹریٹجک ایسٹ سے، لیکن آپ کامیاب نہیں ہوئے۔
اب آپ پچھلے 2-3 سالوں سے ایک حربہ لے کر آئے ہیں اور انشاءاللہ مومنین کی، بانیان کی، تنظیموں کی، علماء کی استقامت سے آپ اس میں بھی ناکام ہوں گے۔ 4 دیواری میں کوئی مجلس کرتا ہے، آپ پرچہ دے دیتے ہیں۔ لائسنسی جلوس ہے، 50 سال پہلے جو جلوس جس طریقے سے نکلتا تھا آج اس طریقے سے نہیں نکل رہا۔ 50 سال پہلے اگر جس جلوس میں 20,000 کا مجمع تھا، آج وہاں 1 لاکھ کا مجمع ہے۔ جو جلوس 8 بجے ختم ہوتا تھا اس کی ضرورت ہے وہ 12 بجے ختم ہوگا، 1 بجے گھنٹہ جلوس لیٹ ہوتا ہے، آپ پرچہ دے دیتے ہیں بلا جواز FIR۔ آپ کی خدمت کے لیے، آپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے کوئی رضاکار تنظیم آگے آتی ہے، آپ اس کو بلیک میل کر کے اس پہ پرچے دے دیتے ہیں۔ تو میں اس میں تجاویز میں آغا صاحب ریٹن بھی اس میں وہ کروں گا۔ ایک میری جو تجاویز ہے کہ قبل از وقت محرم سے پہلے آغا صاحب موجود بھی ہے، اس کو فعال کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ وکلا کا ایک ایسا پینل، رضاکارانہ پینل اچھا کہ جس کو کہنے کی ضرورت یا بلانے کی ضرورت نہ پڑے، جو ہمارے عزادار ہیں جن مومنین پر FIR ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی پھر ضمانتوں کا طریقہ کار ہوتا ہے، ضمانتیں نہ کرائیں تو اچانک گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اس میں جو میرے سامنے، کیونکہ پچھلی دفعہ میرے بھی 3 FIR ہوئی تھیں، میں اپنا ذاتی تجربہ پیش کر رہا ہوں کہ وکلا سے بھی زیادہ جو ضمانت کے لیے مچلکوں کی ضرورت ہوتی ہے، آپ سب وہاں بندے مہیا نہیں ہوتے۔ بالفرض اگر میرے نام پر ہی کوئی رجسٹری ہے، میں اپنے نام کی رجسٹری پہ اپنی ضمانت نہیں کروا سکتا۔ اور جو کوئی بیچارہ عزادار ہوتا ہے سارا سال نیاز کے لیے، اپنے اجتماع کے لیے بیچارہ کمیٹیاں ڈال کے پیسے جمع کر کے اپنا اجتماع کرتا ہے، پتہ چلتا ہے FIR کر لیے لاکھ روپے اس کو چاہیے ضمانت کے لیے۔ تو اگر صاحب ایسا نیٹ ورک بنایا جائے جو مومنین جن کے نام پہ چھوٹی چھوٹی رجسٹریاں ہیں یا کوئی پراپرٹیاں ہیں، ان کا ڈیٹا ہمارے پاس ہو کہ جس مومن کو بھی ضرورت پڑے ایک دم وہ کچہری میں وکیل کی معاملت کے ساتھ پیش ہو سکے۔ تو ایک تو یہ ہے آگے صاحب کہ یہ ضرور ایک ہمارا ایسا نیٹ ورک ہونا چاہیے جس میں ایک تو وکلا اور اس کے بعد ان مومنین کی والنٹیئر، اور آپ اپنے آپ کو رضاکار دیکھیں، آپ کی رجسٹری پر یا آپ کی پراپرٹی پہ کوئی کسی قسم کا کوئی حرف نہیں آتا۔ اگر آپ ایک مومن بھائی کی عزادار کی طرف میں کام آئیں گے تو آپ کی پراپرٹی پہ کوئی، لیکن اس کی معاملت ہو جائے گی جہاں اس کو جیب سے ادھار لے کے قرض کر کے 50,000 لاکھ لگانا پڑے گا، وہ آپ کی رجسٹری پیش کرنے پہ وہ کام اس کا بآسانی 5,000 یا 10,000 روپے میں ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ ہونا چاہیے۔ دوسرا آغا صاحب میں اس اجتماع کے توسط سے انتظامیہ کو ایک 2 چیزیں باور کرا دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے وہی روش رکھی ہوئی ہے جیسے اس میں بھی درج ہے کہ مساجد پر آپ نے ایک گروہ بنا لیا، بدقسمتی میں سے ہم میں سے بنایا ہے لیکن بنا لیا۔ اب میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ اس گروہ کے در پردہ مقاصد انتظامیہ کے ساتھ کون سے جو انتظامیہ کی ہاں میں ہاں ملا کے ہر غلط بات پر آمین کرتے ہیں، ہر جگہ وہ اپنا قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، نور محمد صاحب آپ لکھ رہے ہیں، لکھ لیجئے گا کہ انتظامیہ یہ بات یاد رکھے کہ یہ عزاداری 2 دن پر محیط نہیں ہے، یہ عزاداری خالی عاشورے کے جلوس یا اربعین پہ محیط نہیں ہے، یا ہم بات کر رہے ہیں 2.25 مہینوں کے بانیان اور عزاداروں کی۔ آپ نے 2.25 مہینے کے عزاداری اور بانیان کو چند افراد پر مشتمل کر دیا اور ان کے ہاتھ سے آپ فیصلے کرواتے ہیں اور ان پر مسلط کرتے ہیں۔ اس دفعہ یہ چیز نہیں چلے گی۔ یہاں ہر گلی کی عزاداری کی بات ہو رہی ہے، ہر محلے کی عزاداری کی بات ہو رہی ہے، جو سالانہ اجتماعات ہوتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، جو لائسنسی ہیں، روایتی ہیں، غیر روایتی ہیں، سب کی بات ہو رہی ہے۔ آپ ہم پر فیصلے مسلط نہ کریں، مسائل ہیں ہمیں بلائیں، بٹھائیں آپ ہمیں، ہم سے بات کریں، لیکن ہم کسی کو ذاتی مفادات کے اس پر تشیع پر مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ اگر وہ ہمارے اپنے غلط کریں گے، ہم غلطی کی نشاندہی کریں گے، ہم ان کو سمجھائیں گے بھی، بلائیں گے بھی، بٹھائیں گے بھی۔ ہماری یہ روش نہیں ہے کہ ہم دست و گریبان ہوں، لیکن خدا را ہماری اندرونی اختلافات کا آپ ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں جو انتظامیہ ہیں۔ میں بڑے واضح طور پر کہتا ہوں، اور اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں کہنے پہ مجبور ہیں کہ جس میں جیسے اعلامیہ میں بھی 2013 کا ذکر ہے، سنہ 2013 کسی کی ناکامی نہیں تھی سوائے انتظامیہ کی ناکامی کے، اور اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے انتظامیہ ہمارے اندرونی اختلافات کو ہوا دیتی ہے، ہمارے میں سے لوگوں کو بلا کر ورگلایا جاتا ہے اور اکسایا جاتا ہے ان کے ذاتی مفادات پوری کرنے کے لیے۔ تو یہ چند گزارشات تھی۔
انشاءاللہ یہ ریٹرن طور پہ بھی آغا صاحب کو دے دی جائیں گی، اور یہ جو اجتماع ہے میں ایک دفعہ پھر مجلس وحدت المسلمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو بارش ہوتی ہے قطرہ قطرہ بن کے مل کے سمندر بن رہا ہے، تو یہ آج کافی ماشاءاللہ قطرے جمع ہیں، اور ہمارے پاس علماء اکرام کی موجودگی میں موتی بھی موجود ہیں، تو یہ جو سلسلہ ہے آج یہاں جو تہیہ ہوگا، جو فیصلے ہوں گے جن پہ عمل درآمد انشاءاللہ محرم سے پہلے ہم سب نے مل کر کرنا ہے، اور وہ کریں گے بھی، اور انشاءاللہ ایک دفعہ پھر علماء اکرام کا، مجلس وحدت المسلمین کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے یہ اجتماع منعقد